بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یحیی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن اور تصادم فرہنگ تمدن، یہ بات ہمارے ذہنوں میں اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے، اور یہ ہماری کوشش نہیں ہے، انبیاء کی کوشش بھی یہی تھی۔ دو سیاستیں، ایک سیاست الہیہ، ایک سیاست شیطانیہ، اور کل میں اس مقام پر رکا تھا، ٹائم کی وجہ سے میں ذرا گریز کر گیا تھا، جس میں میں نے امام ہادی علیہ السلام کے زیارت جامع کبیرہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ ہمیں زیارت نصیب کرے، اور زیارت جائیے لیکن معرفت کے ساتھ جائیے۔ وہاں جانے کے بعد حرم کی یا رواق کی یا اس زرق و برق دنیا میں گم مت ہو جائیے، کوشش کیجئے کہ مولا سے ملاقات کر سکیں، اور اس کے لیے حقیقت میں زیارت کے معنی ہی ملاقات، معنی زیارت ہی ملاقات، اور وہ معرفت حاصل کریں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر معصوم کی زیارت کے بعد وہاں کے اقوال کے 5 اقوال لے لیں، اس پر کام کریں تو زیارت ہے، ورنہ زیارت ہم جائیں اور اس کے بعد یہ بولیں کہ عراق میں مثلا وہاں کے بیگن اچھے ہیں، ٹماٹر اچھے ہیں، تو اس کے معنی کہ ہم لوگ کسی اور دنیا میں چلے گئے، اور قافلوں میں چھوٹی چھوٹی جھگڑوں میں پھنس جاتے ہیں، جو اصل ہدف زیارت کو بھلا دیتے ہیں۔ زیارت کو جانے سے پہلے علماء کے پاس بیٹھ کر کے یہ زیارت جامع کبیرہ کی تفسیر مانگیں یا شرح مانگیں، تفسیر تو نہیں، شرح کریں۔ یہ اتنی خوبصورت زیارت ہے، فضائل کا ایک سمندر ہے، ہمیں کہیں بھیک کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہ خطابت کی ضرورت ہے، نہ الفاظوں کی ضرورت ہے، جو امام نے جو بتا دیا اس کو بتا دے، وہ فضیلت ہے۔ اور حقیقت میں زیارت کے ٹکڑوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، صرف ایک ٹکڑے سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے سے موضوع سے مربوط ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و تنزیل، چلتی رہتی زیارت۔ اور یہ بھی خوبصورتی ہے کہ امام نے اس وقت زیارت دی ہے جب پہ زیارت پہ پابندی تھی۔ سمجھنے کی دیکھیے، یہ سیاست الہیہ ہے، جب زیارت پہ پابندی تھی اس وقت امام نے متوکل کا زمانہ اور پیک آف اپریشن، ظلم و تشدد کی انتہا، ایسے موقع پر امام نے تربیت کی ہے اپنے چاہنے والوں کو، جب امام کے پاس جاؤ تو کس طرح سے سلام کرو۔ اور جانے سے پہلے بھی کہ ہر حرم میں یہ پڑھ سکتے ہیں زیارت، جہاں امام کا نام ہوگا وہاں ان امام کا نام الگ الگ پڑھنا ہوگا۔ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ متانت سے زیارت کو جائیے، بھاگے نہیں۔ زیارتوں کی آداب زیارت میں سے ہے، جب گھر سے نکلے غسل کریں، نیت کریں، قدم بقدم جائیں، بہت آہستہ جائیں، اس لیے کہ کس سے ملنے جا رہے ہیں۔ یعنی امام وہاں سے صرف یہ کہ زری نہیں ہے کہ وہاں زری، جب اللہ نے شرف دیا تھا، ابھی اس سال مارچ میں ہم گئے تھے اپنے گھر کے ساتھ، تو اس زمانے میں 8 دن ہوئے تھے جب نئی زری، آپ جانتے ہیں کہ سارے جگہ سے پہنچی ہوئی تھی، وہ پورے راستوں میں اس کی زیارت ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ ہمارے جو چاہنے والے، بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے آن لائن،
مولانا آپ نے نئی زیارت کی، نئی زری کی، میں عموماً جواب یہی دیتا تھا دعا کیجیے کہ مجھے مولا کی زیارت ہو جائے، نہ کہ میں ان باتوں میں نہیں گھن ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب دروازے پہ پہنچو اذن دخول کے بعد 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر۔ کیوں؟ یعنی تربیت اہل بیت میں وحدانیت مائنس نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہے، دیکھیں بہت اچھی طرح سے۔ اور کوئی خطیب کسی امام کو، مولا کائنات کو کسی منزل پہ لا کر کے سامعین کو اس منزل پہ چھوڑ دے جو الوہیت تک بات آ رہی ہو، وہ شرک جلی ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہر امام کے پاس جب زیارت کو جائیں، یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ عظمت الہیہ کا ذہن میں رکھنا بہت لازمی ہے۔ فضیلت اہل بیت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبودیت الہیہ سے گم ہو جائیں۔ جملہ ہو گیا، میرا موضوع نہیں ہے، مگر عبودیت الہیہ کو سمجھنا ہو تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عبدیت نہیں حاصل ہوگی تو رسالت و نبوت کچھ حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ عبد بننے کے بعد نبی ہوتا ہے، عبد بننے کے بعد رسول ہوتا ہے، عبد بننے کے بعد امام ہوتا ہے۔ خصوصیت عبدیت نے اس کو امام بنایا ہے، اس کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ ایک منزل وہ آنے والی ہے جہاں پر پڑھتے پڑھتے زیارت آتے ہیں، بیکم ینزل الغیث، اے مولا آپ کی عظمت کو کون جانے، آپ ہی کی وجہ سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر میں نے اس اللہ اکبر کو نہیں سمجھا تو گم ہو جاؤں گا، اسی لیے لازمی ہے کہ پہلے اس اللہ اکبر کو سمجھیں۔ یہ جو بتا رہے ہیں کہ مولا یہ جو آپ ہیں، آپ ہی کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، آپ کی وجہ سے پانی گرتا ہے، یعنی وسیلے کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے پہلے تکبیر کروائی، بعد میں فضیلت بتائی۔ اس بات کو، اس نقطے کو تمام شیعوں سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ مسلسل ریلے ہوتی ہیں، ان سے گزارش ہے جہاں جہاں گھر میں سن رہے ہیں، جس منزل پہ سن رہے ہیں، شیعہ کسی امام کو خدا مانتا نہیں ہے۔ جو امام کو خدا مانے وہ شیعہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ یہ مقدمہ مجھے اس لیے کہ حالات کے اعتبار سے موضوع سے مربوط نہیں ہے، پرانتیس میں یعنی بریکٹ میں یہ عرض کر چکا ہوں۔ جس نقطے کی طرف، جس لفظ کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے، لفظ سیاست ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں اتنی گند ہو چکی ہے، اتنی گندگی ہو چکی ہے کہ کوئی لفظ سننا ہی نہیں چاہتا۔ سیاست یعنی جھوٹ، سیاست یعنی دغل بازی، سیاست یعنی برائی، سیاست یعنی لوٹ، سیاست یعنی جو چاہے کرو، قوی ہو جاؤ۔ سیاست یعنی قوی ہونے کے بعد جو محکوم ہے جس طرح سے چاہے اس کا لوٹو۔ یہ ہے دنیا کی سیاست، یہ سیاست شیطانیہ ہے۔ سیاست الہیہ کا یہ جملہ سنیے، معصوم نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن رسالہ مختلف الملائکہ، اس منزل پہ آ کر کہتے ہیں آپ کون ہیں مولا؟ وساست العباد، بندگان الہی، صرف شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے سیاست مدار۔ سیاست کے معنی کیا ہے؟ تدبیر امور، یعنی زندگی چلانے کا سلیقہ جو رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں سیاست مدار۔ کون سلیقہ رکھتا ہے؟ جو خود قانون سے واقف ہو وہی سلیقہ رکھ سکتا ہے، جو قانون سے واقف نہ ہو وہ سلیقہ
نہیں رکھ سکتا۔ اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں اسلامی حکومت لائیں، بڑی آوازیں چل رہی ہیں، حاکموں کو چاہیے پہلے قرآن کی حکومت کو سمجھیں، اپنے وجود میں حکومت الہیہ کو لائیں، پھر اجرا کریں حکومت الہیہ کو۔ تو جب تک کہ اپنے وجود میں اجرا نہیں ہوگا، وہ پبلک میں اجرا ہونے والا نہیں ہے۔ آقا سے لے کر کے عالی سے لے کر کے مالی تک سب کا کرپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ والی جو ہے کرپٹ ہے، مالی یہ دیکھ رہا ہے کہ جب تک کہ میں کرپشن نہیں کروں گا مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اسی لوٹ میں ہم سب ملے ہوئے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب دین سے اس کا ربط نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ نے تاکیداً کہا جس دین کو میں نے مدینے میں چھوڑا ہے وہ پورا پولیٹیکل، سوشل، اکنومیکل سسٹم ہے جس کو میں نے 10 سال چلایا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میرا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن کو ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اور اس حکومت کو چلایا ہے۔ ایسی حکومت اگر کوئی چلا سکتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، محمد محمد عجل۔ اگر کوئی ایسی حکومت چلا سکتا ہے تو یہ علی میں یہ دم ہے، کسی اور میں دم نہیں۔ چنانچہ تاریخ نے ثابت کیا جب تک مولا کائنات نہیں آئے تھے اتنی گڑبڑ ہو چکی تھی، سارے مسلمان آ کر کے قدموں پہ گرے، مولا اگر آپ نہیں لیں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ مولا نے پھر اصرار کے بعد صاف ظاہر کر دیا کہ دیکھو میری سیاست کا تعلق قرآن اور سیرت نبی۔ سب نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب نے تکبیر بھی، بسم اللہ، قرآن و سیرت نبی۔ جب تقسیم مال کا مسئلہ آیا تو مولا کے صلوات پڑھی محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی علماء کی سرپرستی، ان کی جان مال آبرو ان کی حفاظت کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس ہیں یہ لوگ، ان کی برکتیں ہیں، ان سب کی حفاظت، مراجع کی حفاظت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا مسئلہ آیا تو مولا کے پاس جب تقسیمات کا مسئلہ آیا، مولا نے سب کو برابر تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا ہم بھی ان کے برابر ہیں؟ مولا نے آنکھ میں ڈال کر کے پوچھا کیا رسول اللہ نے تمہیں الگ سے کوئی تحفہ دیا تھا یا برابر تقسیم کیا تھا؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں جس سیرت پہ چلنے والا ہوں چھوڑی بھی سیرت نہیں ہے، وہ سیرت نبویہ ہے، جہاں پہ ڈیریل ہو چکے ہو وہاں سے میں جانے والا ہوں، اور اس میں پریشانیاں مجھے معلوم ہے کہ بہت سا ہونے والی ہیں، لیکن میں اس حکمت الہیہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ خود سیاست الہیہ ہے۔ تو کلچر دین کا، اس کو سمجھیں، اسلام ایز اے کلچر ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی، اس بات کے بعد کہیں ایسا اجازت نہ مل جائے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باپ کے پاس کوئی پیام آئے تو بیٹی سے پوچھے، بیٹے سے پوچھے پہلے سے کوئی دوستی ہے یا نہیں ہے۔ مولانا آپ نے سرٹیفکیٹ دے دی دوستی کرو، نہیں بھائی سرٹیفکیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلچرل انویژن اتنا ہو چکا ہے کہ آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو آنکھ بند کر کے، میں بحیثیت مولوی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوں کہ میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، غلط فہمی میں ہوں، اس لیے کہ یہی تو میری بحث ہے کہ کلچرل کروسیڈ ہو گیا ہے، میرے گھر میں اسلام ہٹ گیا ہے، باطل آ چکا ہے، اور اتنا آ چکا ہے ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے۔ جب رس بچ گیا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی پارٹ آف اسلام ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے مثال شہزادی کونین کی شادی کی دی تھی، یہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد۔ اسلام میں نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، بے مقصد بات کرنا حرام ہے۔ اگر مقصد، جیسے مقصد کیا مانے، مثلا ایک لڑکا گیا ایک دکان میں جس میں لڑکی جو ہے سیلز مین ہے، کتنا پوچھ سکتا ہے؟ کوئی چیز جو خرید رہا ہے اس سے متعلق پوچھ سکتا ہے، دوسری باتوں میں انڈلج نہیں ہو سکتا۔ آفس میں گیا جہاں پر عورتیں موجود ہیں یا بینکنگ میں موجود ہیں، وہاں پر اتنا ہی پوچھے جتنا اس کا غرض ہے۔
اس سے زیادہ میں انڈلج ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نامحرم سے بات کر رہا ہے، تو وہ حرام کاری کر رہا ہے۔ چیٹنگ میں بھی اسی ہے، اگر دوست کے ساتھ بات کر رہی ہے کوئی لڑکی یا لڑکا بات کر رہا ہے، کلاس میٹ ہے، اگر درس سے متعلق ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی رہے۔ لیکن جب آئی لو یو چلی شروع ہو جائے تو وہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ آئی ایل یو نہیں چلتا اسلام میں۔ اسلام میں اس لیے کہ حرام محبت ہے ہی نہیں۔ اسلام میں پہلے محبت بعد میں شادی نہیں، پہلے شادی بعد میں محبت ہے۔ پسند اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل۔ اس کلچرل انویژن کا میں دنیا بھر پھرتا ہوں، جب چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں سے بعض وقت آتے ہیں تو مذاق میں پڑھتا ہوں اینی جی ایف، سر کھل جاتا ہے، مولانا سو پلیز سوری ڈونٹ سے ٹو می۔ اینی بی ایف، لڑکیوں سے جو جوان لڑکیاں ہیں، اینی بی ایف، مولانا ڈونٹ برنگ می ٹو دیٹ لو لیول۔ میں کہتا ہوں کہ جی ایف، وائی یو تھنک جی ایف از لو لیول؟ کیوں سمجھتے ہو جی ایف برا ہے؟ میں کہتا ہوں جی ایف از گڈ فرینڈ۔ ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل۔ مگر ہمارے ذہنوں میں اتنا انویژن ہو چکا ہے کلچر کا، باطل کا، اب وہ جی ایف گڈ فرینڈ میں نہیں رہا، بی ایف بوائے فرینڈ ہی ہے، نہیں بھائی بیسٹ فرینڈ۔ لیکن ہم یہی اسی اصطلاح کو اسی پہ لے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کلچر سے بچنے کا واحد طریقہ لاجک ہے، منطق ہے، دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ والدین کا فریضہ آج کی دنیا میں، چونکہ میرے گھر میں انویژن ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ میں گھر کو اور پرابلم میں لاؤں، بہتر ہے کہ میرے بیٹے سے پوچھوں، بیٹا میں تلاش کر رہا ہوں تمہارے لیے بہو کے لیے، آیا تم نے پہلے ہی تلاش کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کئی طلاق ہوئے ہیں حال ہی میں، گھر برباد ہوئے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد شادی میں گھر واپس آئی ہے لڑکی، 1 مہینے کے بعد لڑکا باہر آ چکا ہے، اس لیے کہ پہلے سے کسی اور سے رابطہ، چونکہ ماں باپ کو بتانا تھا، بتانے کی شادی الگ کی، ایسے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں میں جب فرینک کرتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں مغرب سے آیا ہوں کر رہا ہوں، یہ دنیا کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اب مغرب سے فرار نہیں ہے، بامبے میں جائیے وہی ہے، کراچی میں جائیے وہی ہے، میرے دیہات میں جائیے وہی ہے، امریکہ میں وہی ہے۔ اس کلچر نے جال پھیلا دیا ہے ساری دنیا میں، اس جال کے اندر ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ میں نے مثال دی تھی، ایک مثال سنیے۔ میرے بچپنے میں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بڑا خاندان، اور ہر جمعے کو میری والدہ، میں نے دیکھا کہ کسی کے شرٹ کے بٹن ٹاک رہی ہیں، کسی کچھ کر رہی ہیں، کسی کو پیوند لگا رہی ہیں، کبھی کبھی دھاگا جو ہے الجھ جاتا تھا، اس کو سلجھانے کے لیے وہ پہلے دیکھتی تھی کہ سرا کہاں ہے، ایک سرا مل گیا، اس کے بعد نکالتے چلے گی۔ آج کی سوسائٹی الجھ چکی ہے، سرا تلاش کیجئے۔ ہاں وہ الجھی ہوئی سوسائٹی کا سرا ہے قرآن، اور 2 چونکہ سرے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ان کو ملا دی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل۔ ان دونوں کو ملا دیجئے تو پھر اس کے بعد دھاگا جو ہے سلجھ جائے گا۔ ہماری زندگی میں بھی میری بہنوں سے، بزرگوں سے خواہش کرتا ہوں، ہم لوگ صرف محرم کے 10 دن کے شیعہ نہ بنیں، خصوصاً ایلیٹ فیملی سے میں گزارش کرتا ہوں، I beg your pardon, those who are going into studies، بہت بہترین کالجز، یونیورسٹیز، ماشاءاللہ بہترین اسٹڈی، خصوصاً پاکستان میں اچھی خاصی اسٹڈی کر رہے ہیں بچے، جوان بچے، لڑکیاں، سب کچھ، لیکن جہاں آپ اسٹڈی کروا رہے ہیں وہاں دین بھی اتنا اسٹڈی کروا دیجئے، بچے فارن سے دین کو نہ لیں، دین سے فارن کو سمجھیں۔ سمجھ جگت آلے کو دیکھ، کلچرل جو انویژن ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے کلچر سے دین کو ملائیں، دین کے کلچر سے ان کو ملائیں۔ آج دنیا اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے، حل تلاش کر رہی ہے،
ایکسپلائٹ کر رہی ہے. اتنی ایکسپلائٹیشن ہے. ابھی آپ میرے آنے سے پہلے لندن میں باقاعدہ اسلامک سسٹم آف اکنومی پہ بحث ہوئی اور انہوں نے ایک باقاعدہ پولیٹیکل نہیں بلکہ اکنومیکل سینٹر بنایا لندن میں. اکنومیکل سینٹر لندن نہیں ہونا چاہیے, اکنومک سینٹر ہونا چاہیے مکہ مدینہ. جب اصل ہدف سے نکل جائے تو یہاں تک پہنچ جائے. اسی لیے کہا تھا رسول اللہ نے, اگر تم نے علی سے چھوڑا, رات رات بھر عبادت کرو, دن بھر تک روزہ رکھو, اور صفا و مروہ کے درمیان تم بے خطا شہید ہو جاؤ. اگر علی سے محبت نہیں رکھتے تو تم جنت کی خوشبو پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. دو لفظوں کا آج ہضم کر, مسلسل کوشش کر رہا ہوں میں. الہی سیاست اور اسلام ایز اے کلچر. نماز روزہ یہ سب کچھ کلچر کا حصہ ہے, ٹوٹل اسلام نہیں ہے. خود یہ مجلس جو ہے کلچر ہے. یقین مانیں دنیا والے کب جمع ہوتے ہیں؟ جمع ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹینس کا مقابلہ, سپورٹس کا مقابلہ بلانے کے لیے, اس پہ بھی پیسے, اس پہ بھی بزنس. بلانا آسان کام نہیں ہے. ہے میرا مجمع سمجھنے کی. اسلام نے نام خدا اور نام حسین پر وہ اثر دے دیا ہے. آج دنیا میں کہاں بھی اگر جمع ہونا ہے تو اب دنیا کے نام سے بلانا ہو تو باقاعدہ ٹکٹ کو سیل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں کسی چیز کو نہیں, خود انسان مرضی سے چل کے آتا ہے. یہ الہی نظام ہے. اس کو سمجھیں, اس اسپرٹ کو ایکسپلائٹ کریں, اس کو کیش ان کریں, اس کو سمجھیں اور اس کو چلانے کی کوشش کریں. کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ دین کو, دین اسلام کو ایک سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سمجھیں, ایک کلچر کا حصہ سمجھیں, تب آپ کا کام ہوگا. اگر میرا بچہ بہترین بینکر ہو گیا, بہترین ایجوکیشن میں ٹاپ کو چلا گیا, میں بھی پائلٹ بن گیا, اگر وہ دین کا پائلٹ نہیں بنا اور دین کا بینکر نہیں بنا تو اس کی تباہی ہو سکتی ہے. وہ منٹوں میں کہیں گم ہو سکتا ہے. لازمی ہے کہ جس طرح سے ہم دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں اسی طرح سے دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دلاتے چلے جائیں. تعلیم صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک, پنجتن پانچ, امام 12, یہ ابتدائی باتیں ہیں. اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ دنیا کے حالات پر اگر حالات کو مقابلہ کرنا ہے تو اسی وقت مقابلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مقابل میں ٹھہرا کون ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے مقابل میں ٹھہرا کون ہے, پھر ایزیلی یو کین فائٹ ود دیم. مگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے مقابل میں کون ہے, آپ کے مقابل میں شیطان ہے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحْيِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا یوحی بعضهم بعضا. یوحی کی لفظ بھی میں نے پہلے بتایا, لفظ یوحی کا استعمال سیکرٹ کمیونیکیشن کی طرف اشارہ ہے, جن کا استعمال انسین ورلڈ کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد یہ بھی اشارہ ہے کہ زخرف القول, زخرف کہتے ہیں کسی ورڈز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا ہے. کیسے جیسے آج ٹی وی میں کوئی پروگرام پیش ہوتا ہے, معلوم ہے کہ ایک ٹی وی کا پروگرام کتنے آورز خرچ ہوتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک مووی بننے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں تب کہیں جا کے مووی بنتی ہے. اور کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ دیکھنے والا جب کھولے تو جیسے ہی اس نے 1 منٹ دیکھا اب وہ غلام ہو گیا, بند ختم نہیں ہونے تک وہ بند ہی نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ اٹریکشن. اس کا نام کیا ہے قرآن میں؟ زخرف القول. قرآن نے 1400 سال پہلے ان کے ٹیکٹس کو ایک لفظ کے ذریعے سے سمجھایا. دیکھو بہت ہوشیار رہو, یہ بہت کائیاں ہیں, بہت ہوشیار ہیں. یہ لوگ تم کو جو اٹریکٹ کریں گے ان الفاظ سے اس طرح سے اٹریکٹ کریں گے کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. آج معلوم ہے آپ کو ہالی ووڈ کا 90% پلس حصہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیلی لابی کے ہاتھ میں ہے. اب سمجھیں, اس لیے کہ سمجھ گئی اسرائیلی لابی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں دنیا میں تو جب تک کہ میڈیا کو کنٹرول نہیں کریں گے کامیاب
نہیں ہو سکیں گے۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ذہن کو کنٹرول کرنا لازمی ہے، ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے موویز کو لانا لازمی ہے، موویز کو لانے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کی کمزوری کو دیکھے۔ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، انسان کی کمزوری ہے۔ جوانوں کی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ وہ فطری کمزوری کیا ہے؟ انسان جذبات، خواہشات رکھتا ہے، ان خواہشات کو ایکسپلائٹ کرنا اسرائیلی حکومت کا کام ہے۔ 90% ہالی ووڈ بلانگز ٹو اسرائیلیز۔ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کا میڈیا جتنا بھی چل رہا ہے، حتیٰ پاکستان میں میڈیا چل رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا لنک موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے جب تک مسجدوں کے سنگر کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، ہمارے پاس ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے۔ کس نے کہا میڈیا نہیں ہے؟ جتنا میڈیا ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ میڈیا کیا ہے؟ جمعے کا خطبہ میڈیا ہے، توجہ کا طالب، مجلس حسین میڈیا ہے۔ تو مجلس میں بجائے اس کے کہ درد دین بیان کریں، ایک ایسی دنیا میں لے کے چلے جائیے جہاں پر کوئی حل تلاش کرنے والا نہیں ہے۔ دین نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ مجلس میں آؤ کاہے کے لیے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے کوشش کرتا ہوں اپنی علماء کرام میرا مدد بھی کریں۔ اس آیت کو دیکھیے، سرکار کا کام کیا ہے؟ والذین یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس کے بعد آگے چل کر کیا کام تھا پیغمبروں کا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ پیغمبر کا کام ہے مصیبتوں کا حل پیش کرنا۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، واٹ از دا ڈیوٹی آف پیغمبر؟ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان مشکلات کا حل پیش کرنا۔ تو مجلس حسین مشکل کے حل پیش کرنے کے لیے ہے، مشکل کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مقام ہے جہاں پر مشکل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج معلوم ہے آپ کا، آج ہمارے پاس کراچی میں کتنے ایسے مومنین ہوں گے جن کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہے؟ ایسے مومنین موجود ہیں، جائیے تلاش کیجئے۔ اور ہم لوگ اپنے ہی مقام پر یہ کلچر کہاں سے سیکھا؟ ہم نے امام زین العابدین کو کیا سنا؟ ہمیشہ سے سنتے رہے کہ وہ رات میں جاتے تھے اندھیرے میں، یہ کلچر ہے ہمارا، اندھیرے میں جاتے تھے، روٹی رکھتے تھے غریب کے سرانے۔ اے سید سجاد، ہم نے جو سنا ہے آپ کو ہمیشہ سے اسی بات پہ سنا ہے، بیمار کربلا زیادہ سے زیادہ، گریہ کیا زیادہ سے زیادہ، مگر 35 سال کربلا کے بعد جس سیاست کو امام سجاد نے بیان کیا ہے ایکٹیولی، وہ ہے پرابلم سلوشن کے لیے یہ جو پبلک سو رہی ہے ان کو رزق دے کر کے جگایا جائے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ پریشان کچھ مسئلہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کاد الفاقر، ممکن ہے کہ غربت کی وجہ سے انسان غربت کی وجہ سے کفر اختیار کرے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دغا کیوں دیتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ پیٹ بھر جائے۔ اگر ہمارا پیٹ حلال سے بھر جائے تو دغا کیوں دیں؟ اگر ہمارا پیٹ حلال سے بھر جائے تو ہم کسی کو جھوٹ کیوں بولیں؟ اگر ہمارا پیٹ حلال سے بھر جائے تو ہم کسی کے خلاف جائیں گے کیوں؟ دین یہ سکھاتا ہے۔ تو دین ہے مشکلات کا حل، دنیا ہے مشکلات کو بڑھانا۔ تو آج سے کبھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جہاں جہاں تک دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، گزارش ہے، یہ آواز محفوظ رہے گی، اور ان سے گزارش ہے کہ کبھی نکلنے والی وہ مووی جو کہاں سے نکل رہی ہے؟ ہالی ووڈ سے، اور بالی ووڈ بھی اسی کا حصہ ہے، لالی ووڈ بھی تقریباً اسی کا حصہ ہے۔ جو یہ موویز نکل رہی ہیں ان کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے۔ مولانا حل پیش کے لیے حل لیجیے۔ اللہ کا شکر ہے آج انقلاب جمہوری اسلامی کے بعد ایسی موویز آئی ہیں، اب جس موضوع کو دیکھنا ہو تو دیکھیے۔ اب اگر آپ کوئی نوجوان دیکھنا چاہتا ہے ہیرو، اب دیکھیے حضرت یوسف کو دیکھیے، سلیقہ دیکھیے کہ حسن کو بچانے کا سلیقہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ یہ سلیقہ، یہ طریقہ ہم لوگ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے
جب تک کہ ہم دین سے واقف نہ ہو جائیں. محرم میں آ گئے 2-4 خطبہ آ گئے، باقری آیا، وہ آیا، یہ آیا، کسی کے نام پر آ گئے، یہ نہیں ہے. ہم کو کام کرنا ہے، اسکریچ سے شروع کرنا ہے، ہمارے دین سے پوری طرح سے واقف ہونا ہے. اب واقف ہو جائیے انشاءاللہ. آپ مثال دیتا ہوں میں، آپ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. مولانا آپ ہمیشہ ایران لاتے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمت کر کے شاید کچھ مل رہا ہوگا. میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ امام رضا کا صدقہ مل رہا ہے. ہاں توجہ کا طالب ہوں، کم از کم امریکہ سے تو نہیں مل رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل. ممبر پہ کہہ رہا ہوں کچھ مل نہیں رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم. آپ جس طرح کے فکر کو دیکھنا ہو، آج ماشاءاللہ آپ اس کو ٹرانسلیشن شدہ اور سب ٹائٹل کے ساتھ بھی بعض ڈب ہو چکی ہیں موویز. میں ابھی ایک حال ہی میں ایک ذہن میں بات آئی کہ قبر کے بعد کی دنیا کا سمجھنا بہت مشکل ہے، سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. بعض مووی آئی ڈراؤنی، اچھی چیز نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہونا چاہیے میڈیم. تو اسی دوران مجھے ایک چیز ایسی ملی، 5 kilometers to heaven. دیکھیے میرے نوجوان بچے، اتنی مزیدار چیز ہے. انہوں نے ایک نئے سلیقے سے برزخ کی دنیا کو سمجھایا ہے. تو یعنی پوری اس فلم انڈسٹری کی انرجی کو دین کی طرف موڑنا ہے نا. ایک کلچر کو پورا دیندار بنانا کس کا کام ہے؟ جس نے خود اپنے نفس کو دیندار بنایا. جب تک کہ اپنے وجود کو دیندار نہیں بنائیں گے، میرا گھر دیندار بننے والا نہیں ہے، میرا محلہ دیندار بننے والا نہیں ہے. دیندار صرف نماز پڑھنے والے کو نہیں بولتے. دیندار وہ ہے کہ دین کو سمجھے اور دین کو سمجھنے کے بعد جیسے دین نے بتا دیا اس پر عمل کرے. اس پہ سوال نہ کرے کہ یہ کیسے، میرے ذرا سا میں سمجھتا ہوں 1400 years before کا ہے، اب کا نہیں. دین 1400 years before کا نہیں ہے، یونیورسل ہے. دینے والا قانون اللہ ہے. اللہ انسانوں کی ہر نفسانیت سے واقف ہے. ہیومن سائیکالوجی سے، ذات پروردگار سے بڑھ کر کوئی اور جاننے والا نہیں ہے. تو اس نے جو قانون دیا ہے آپ کے ہمارے بہتری کے لیے دیا ہے. تو ہم کو وہ چاہیے کہ ہم لوگ اس پہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جب میں ایران میں تھا اس زمانے میں تہران فساد کی جڑ اور گڑھ، یعنی کراچی سے 2 گھنٹے کی فلائٹ میں اٹھ کے چلے جائیے تہران کو، یوروپ، یعنی اوپن ایروپ تھا وہاں پر. کلب تھے، حرام گوشت تھا، سور کا گوشت تھا، ہر چیز. یعنی علماء یہاں تک کہ تہران کے ان حصوں پہ جانے کو پریشان ہو جاتے، کبھی ضرورت پڑی جائیں تو نہیں جا سکتے تھے، ایسے حالات تھے. حتیٰ مشہد کے لیے بھی کہا جا، زائرین جانتے نہیں تھے کہ مشہد کے ایسے مقامات تھے جہاں پر برائی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی. پورے امام خمینی تاریخ میں دیکھ لیجئے، کہیں امام خمینی نے نہیں کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو. جیسے ہر مولوی کیا کہتا ہے، آج کل کہتے بھی مولانا تبلیغی مجلس پڑھیے. ارے بھی تبلیغی مجلس کیا ہے بھائی؟ یعنی نماز، روزہ، حج، زکات پوری آج کل جمع کیا گیا ہے. خطبات امام خمینی، اقوال امام خمینی پوری جگہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، پورا کنگالی. کہیں بھی انہوں نے نماز کے لیے نہیں کہا. انہوں نے کیا بتایا؟ تمہارا دشمن کون ہے. توجہ کا تعلیم. جب نشاندہی کر دی گئی دشمن کون ہے، سمجھ گیا جوان دشمن کون ہے. جو جام شراب سے مدہوش ہوتا تھا وہ جام شہادت پینے کے لیے تیار ہو گیا. اتنا 100. انقلاب کے معنی ٹرن اوور. دنیا میں کہیں انقلاب نہیں آیا ہے سوائے ایران کے، اس لیے کہ ایران میں ٹرن اوور ہوا. یعنی جتنی دنیائی قانون ہیں ان تمام کو انہوں نے موڑ کر کے الہی قانون کو ماڈرن زمانے میں. یہ صرف کام کون کر سکتا ہے؟ جو غدیری ولایت کو انٹروڈیوس کر سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وآل محمد وعجل. کل میں نے ایک مثال دی تھی ٹائم مینجمنٹ کی. کلچر ہے نا بھائی، تو ہم لوگ باہر سے کوئی آ کر کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں there are so many kinds of
मैनेजमेंट्स, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओ इंग्लिश में बोलने के साथ ही ओ माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा इंसान भाई, कुरान की आयत से समझा है तो कुछ भी नहीं। ये कल्चर है, हमारा कल्चर है। बाकरी क्यों इंग्लिश बोलता है? अरे भाई नहीं, इंग्लिश इल्म से कोई वास्ता नहीं, मीडियम है। इल्म कुछ और है, मीडियम कुछ और है, समझे अच्छी तरह से। अगर कोई शख्स मेरे इंग्लिश की वजह से आता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम नथिंग। लैंग्वेज नहीं है, जो फिक्र पेश की जा रही है दीन की, उसको समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज में मत जाइए। स्पेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट मुतालिक क्या कहा था? नमाज का अव्वल वक्त, नमाज की फजीलत का वक्त, नमाज की क़ज़ा का वक्त, शब की नमाज का वक्त, जुम्मे की नमाज का वक्त। ये टाइम मैनेजमेंट को इंसान रोज़ाना 5 मरतबा आपके सिस्टम को इस तरह से कर दिया गया है, जब टाइम दिया जाए तो तुम उस टाइम पर रहना लाजिमी है। हमने इस पे किसको अप्लाई किया? हमने ऑफिस टाइमिंग को अप्लाई किया। शादी का रुका आया, फ़लाँ के पास शादी है, मुबारकबादी फ़लाँ 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 की, देखा कि फ़लाँ जगह हो रही है, हालांकि जगह खूबसूरत मकामात इमाम बारगाह हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कर रहे हैं? फ़लाँ शादी हाल में, फ़लाँ शादी हाल में एक्सेट्रा। वहाँ पर 10 बजे शादी है, पढ़ते ही समझ अच्छा 12 बजे निकलेंगे। हकीकत है कि नहीं आपके पास? यही नहीं है दुनिया भर में, हत्ता हमारे पास वेस्टर्न कंट्री में हम लोग बहुत पाबंद है टाइम के, लेकिन मैंने देखा शादी में एक आधा घंटा 1 घंटा तो चक्कर होती जाती है। क्यों? किस दिन ने कहा है? ये टाइम जो लैप्स हो रहा है, कौन मसऊल है? अब आइए मेरे सामने, घरों की मजलिसें होती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने दूसरी मजलिस में बयान किया था, वज़ाइफ़ मुहर्रम में ऐसी मजलिस ना शुरू कीजिए जो हदफ़ हुसैन के ख़िलाफ़। अज़ान के साथ मजलिस शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाहु अकबर के साथ हुक्म खुदा है। हत्ता कुरान भी पढ़ रहे हो तो बंद कर दो, कुरान पढ़ रहे हो तो बातों को बंद करो, सुनो। कुरान का हुक्म है, इज़ा क़ुरिअ अल कुरान फ़स्तमिऊ लहू। कुरान जब पढ़ा जा रहा है बातें नहीं करना चाहिए, गौर से कुरान को सुनना चाहिए और बातों को नहीं करना चाहिए। इस कुरान की अज़मत का ये आलम है। लेकिन कुरान पढ़ते हुए अगर इंसान अल्लाहु अकबर तो फ़ौरन कुरान बंद करो, लब्बैक, तैयार हो जाओ, इसलिए कि वो बुला रहा है जो अकबर है। दीन है ये। कल्चर अगर हम लोगों ने तैयार है, ये कल्चर हमारा नहीं है, हमने उस कल्चर को भुला दिया है। दीन किस कल्चर को इंट्रोड्यूस करना चाहता है? गॉड कॉन्शियसनेस, इलाही कॉन्शियसनेस। अगर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए तो हम पर कोई बातिल हुकूमत नहीं कर सकता। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी दीन के अज्जा की तबलीग करता है, अगर कर सका तो, कभी नमाज की कभी रोज़े की। इमाम ख़ुमैनी ने दीन को इंट्रोड्यूस किया, जो चीज़ें मुर्दा थे उनको जिला दिया। लुमातैन जो हमारे उलमा बैठे हुए हैं, जिसको पढ़ करके आपस में हम लोग बहस करते हैं, हमेशा बहस की हद तक थी, आगा ने उसको प्रैक्टिकल दुनिया में लाया। इसीलिए दुनिया ने देखा कि अगर कहीं पर कोई चैलेंज है तो ये ईरान है। तवज्जो का तालिब, उनको का सऊदी हम खरीद सकते हैं, कुवैत हम खरीद सकते हैं, बहरीन हम खरीद सकते हैं, इनको खरीद नहीं सकते, इसलिए कि ये विलायत गदीरी विलायत है, ये बिकती नहीं है। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं कि फ्रांस में आगा मौजूद थे, देखिए टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई मेरे बच्चों से जाके पूछे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आई शुड नॉट से, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनाइज ना हूँ। मेरा लम्हा लम्हा बच्चे जानते हैं कि इस वक्त क्या करते हैं बाबू। आप लोग अगर कामयाब होना चाहते हैं तो वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। किस टाइम पे बेड से उठ रहे हैं, किस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, किस वक्त खाना खाना है, ये पूरा लाइफ में पैटर्न बनाना चाहिए। अगर कामयाब मेरे नौजवान नस्लें चाहते हैं कि इफ़ यू वांट रियल सक्सेसफुल, इसके माने टाइम को मैनेज करें। फ्रांस में तशरीफ़ फरमा थे 6 महीने,
اور 1000 سے زائد رپورٹرز، میٹنگ ہو رہی تھی، سوالات ہو رہے تھے. میٹنگ کے دوران آقا نے کہا میں اس لیے کہ وقت نماز شد ہے. احمد خمینی ان کے فرزند جو ہے بیٹھے ہوئے تھے پہلو میں. بیٹا معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. بیٹے نے گھڑی دی، جی ہاں بابا ہم نماز. اٹھ کے ایسے چلے کہ جیسے ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں. یعنی اتنے لوگ جو. بیٹے نے کہا آقا بہت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، انقلاب کا مسئلہ ہے، ایران کے انقلاب کا مسئلہ ہے، یہ میٹنگ ضروری ہے، اس لیے کہ ان کو بلانا آسان کام نہیں ہے. آقا نے کہا اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کچھ نہیں. انقلاب ایسے ہی آ گیا، ہم ایسے ہی محبت کرتے ہیں خمینی سے نہ. اس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈبو دیا. خدا نے کہا اس سے تم بھی محبت کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد. ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے کل. کوشش یہ کریں پلیز، اگر مجلس حسین میں آ رہے ہیں، ذہن بدل رہا ہے، اسٹارٹ ورکنگ. کبھی مت دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، خود اپنے انڈیویجول ورک شروع کر دیجئے. انشاءاللہ پورا پاکستان بدل سکتا ہے. آپ لوگ نمونہ بنیے، یہ نہ دیکھیے کہ دوسرا خراب ہے تو مجھے خراب ہو جانا ہے. معصوم نے کیا فرمایا؟ نہ، تم ایسے بنو تم کو دیکھ کر ہمیں یاد کریں، جب ان کو دیکھ کر ان کو یاد کریں. ان کی ذوات مقدسہ جب امام باصر کے پاس جاتے تھے سب لوگ خدا کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اتنا خدائی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے. کیا یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی توحید کی منزل کو اگر سمجھنا ہو، 90 سال کے بعد بیٹا خدا نے دیا ہے. 90 سال، مگر محبت الہی میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں. حکم ہوا شامات یعنی فلسطین کے قریب مقامات پر زندگی گزارتے تھے، تو وہاں سے نکل کے آپ جائیے کہاں پر، ایسے مقامات جہاں پر پانی بھی نہیں تھا. پوچھا نہیں پروردگار کیوں؟ ہاجرہ کو اسماعیل کو لے کر کے پہنچا. حکم خدا تھا، ہاتھوں کو اٹھائے پر ربی انی اسکنتو بوادن. یہ چھوٹا میرا خاندان ہے، میں اپنے اس خاندان کو، کون ہے؟ بیوی و بیٹا، ایک ایسے وادی میں چھوڑ رہا ہوں جہاں پانی بھی نہیں ہے. بوادن غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی زراعت کا تصور ہی نہیں، کلٹیویشن کا نام ہی نہیں ہے، جو کلٹیویشن کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہے. لیکن تو نے چونکہ حکم دیا ہے. وہی ابراہیم ہے جس کو خدا خلیل کہہ رہا ہے. بیٹا جوان ہوتا ہے، مینا میں لٹاتے ہیں. بیٹے کے دل میں بات آئی کہ باپ ہے، ضعیف باپ ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ حکم پروردگار بجا لا رہا ہے. بابا پٹی باندھ لیجئے، بابا پٹی باندھ لیجئے. حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی. مجھے یاد کرنا ہے اگر یہ توحید ہے تو میں کربلا کی توحید کو کیا سمجھوں. وہاں پر ابراہیم پٹی کو باندھ رہے ہیں تاکہ جو وہ سوئچ ہو رہا ہے وہ نہ دیکھ پائیں، لیکن حسین پٹی کو کھول رہے ہیں. نوجوان بیٹا آ رہا ہے سامنے. اس کو مسائل کو بھی کوشش کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، سمجھنا ہے. امام کے جملے جو ہیں صرف ایموشنل جملے نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، لازمی ہے کہ سمجھیں. جب حضرت علی اکبر آئے، امام نے بھرپور جوانی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. وہ مکالمات مجھے بیان نہیں کرنا جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. آخر میں علی اکبر کامیاب ہوئے اجازت لینے میں. امام نے ابا اڑائی، امامہ پہنایا، گھوڑے پہ بٹھایا. علی اکبر آگے بڑھے ہی تھے، ہاتھوں کو اٹھایا. اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقان
वखुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिक। परवरदिगारा अब मुझसे वो मेरा बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में आज भी मुसलमान एहतराम करते सरकार के नाम से, इतना एहतराम करते हैं कि कश्मीर में हज़रत बल, मैं खुद जाकर के ज़ियारत करके आया हूँ, जहाँ पे उनकी मस्जिद को देख के आया हूँ, अभी हाल में देख के आया हूँ। हज़रत बल मस्जिद है, क्या है वहाँ पर तबर्रुकी रसूलुल्लाह रखा हुआ, क्या है वहाँ पर एक बाल है, मुमकिन है या ना हो, मगर लोगों का, मुसलमानों का अकीदा जब उसको इस साल में निकालते हैं तो लाखों का मजमा सिर्फ उसको देखने के लिए तड़पता है। ए मुसलमान, कितना खुशकिस्मत है तू कि कितना एहतराम कर रहा है रसूल के बाल की। हुसैन यही कह रहे हैं, अब ये बाल रसूल नहीं जा रहा है, हु बहु शबीह रसूल जा रहा है। अल्लाहुम्मा शहद कद बरज़ा इला हाउलाइल कौम, इस कौम के मुकाबिल में अब मेरा वो बेटा जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में हू बहू मेरे नाना जैसा है। परवरदिगार, जब भी मैं मेरे नाना की जियारत का मुश्ताक होता था, मेरे बेटे को देख लेता। हज़रत अली अकबर के मसाइब के लिए बाज़ वक्त ये रिवायत हमने देखी है कि जब बाज़ार कूफा में नाइज़े अली अकबर के पास, जिसमें अली अकबर का सर था, करीब आकर के एक औरत ने गोद को फैला दिया, खुदाया अगर इसकी माँ जिंदा है तो उठा ले। अगर इसकी माँ जिंदा, इतना खूबसूरत, इतना हसीन जवान, दुश्मन की निगाह में इतना हसीन हो, जिसने 18 साल पाला हो। अली अकबर ने घोड़े को एड़ दी, यानी लजाम फरस को थामा, चलो आप, मैं बताए देता हूं मैं किसका पोता हूं, किसका बेटा हूं। तेजी से बड़े ही थे कि पीछे से आवाज आई, वलदी महलन महला, बेटा जरा आहिस्ता आहिस्ता। अली अकबर ने मोड़ा, घोड़े के रुख को मोड़ा। खुदा इंशाल्लाह बच्चों को, जवानों को सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ किसी बाप को जवान का दाग न दे। इसी अली अकबर के वसीले से तवज्जो का तालिब एक मर्तबा अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा, करीब आए, बाबा आपने इजाजत दे दी थी, आपने ही बिठाया था, ये पीछे क्यों आ रहे हैं? 2 जवाब मिले। पहला जवाब, ऐ काश तुम साहिब औलाद होते, काश तुम साहिब औलाद होते। दूसरा जवाब दिया, बेटा तुम नहीं जा रहे हो, मेरा कलेजा जा रहा है। अजरुकुम अलल्लाह। फिर अली अकबर बैठे, मुझे ना जंग पढ़नी है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, ना ही दम है। अली अकबर के मसाइब बहुत कम पढ़ता हूँ, मुझ में दम नहीं होता।
جب آخری لمحہ آواز ہی آئی علیکم منی السلام، یہ سلام عربی میں وہاں دیتے ہیں جہاں جواب دینے والا کوئی نہ ہو۔ علی اکبر نے یہ سلام کیوں کیا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں بابا اس طرف نہ آئیے۔ حمید ابن مسلم رپورٹر ہے، یزید کی آرمی کی طرف سے متعین ہے، اس زمانے میں معلوم ہے، ابھی بھی اس زمانے میں جنگوں میں باقاعدہ رپورٹ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مولا حسین کے چہرے کو ہمیشہ سے دیکھتا تھا کہ جب کبھی کچھ ہوتا تو حادثہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب عباس نے پکارا تو امام نے کمر کو تھاما، لیکن جب علی اکبر نے پکارا حسین کربلا کی زمین میں گرے۔ اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو، پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لخت جگر نہیں آتا۔ این انت یا علی، اے علی تم کہاں ہو؟ آواز دو بیٹا، کہاں ہو؟ ڈھونڈتے جاتے تھے، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ بس ایک روایت انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی، خدا کسی باپ کو یہ عالم نہ دکھائے مگر بیٹا معرفت یافتہ بیٹا سراہنے بابا پہنچا ہوا ہے، سینے پر ہاتھ ہے، آنکھ کھولی بابا آ گئے۔ یہ ریش سفید کیسے ہو گئی، یہ کونیوں سے خون کیسے جاری ہے، سمجھ گئے بہت پریشان ہے۔ معرفت یافتہ بیٹا تھا۔ سنیے ایک جملہ ختم دعا، باپ کو تسلی دیتے ہوئے بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے دادی آ گئے، دیکھیے نانا آ گئے، آپ ایک کوثر لائے۔ آب کوثر لائیں نانا، بابا آب کوثر لائیں، اور کہہ رہے ہیں بہت جلد حسین تم میرے پاس آنے والے ہو، ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بس حضور امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی، علی اکبر راہی ملک بقا ہوئے، جوان بیٹا، ضعیف باپ، اب یہ لاش اٹھے تو کیسے اٹھے؟ روایتیں ہیں کہ ہاتھوں میں نوجوان کی لاش کو اٹھایا، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، نوجوان کی لاش